ڈونلڈ لو کی جانب سے آج جو یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان میں جو انتخابات ہوئے 8 فروری کو، اس میں جو انتخابی بے ضابطگیوں کی بات کی جا رہی ہے، ان الزامات کی تحقیقات ہونی چاہیے، یہ تو آپ کے مطالبے کی ہی تائید ہے۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ جب ہم ڈونلڈ لو کی بات کریں تو ہمیں یہ نہیں بولنا چاہیے کہ وہی شخص ہے جس نے پاکستان کی ہماری منتخب حکومت ایٹمی اسلامی جمہوریہ پاکستان کو ایک دھمکی لگائی تھی، اور وہ بھی بڑے لیول کی، کہ وزیر اعظم کو آپ اتارے نہیں ہیں تو پاکستان کو مسائل کا سامنا ہوگا۔ ٹھیک، ایز اے پاکستانی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے مسائل کے حل کے لیے ہمارے اندر میکینزم اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اس طرح کی چیزوں کا ہم پہ اثر نہ پڑے، نہ کوئی ہماری رجیم چینج کر سکے، نہ اندرونی مسائل کے حل کے لیے جیسے اتنا بڑا ڈاکہ پڑا ہے اس کے لیے اب ہم اس طرف دیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ہماری سپریم کورٹ موجود ہے، پٹیشن ہماری وہاں جو ہے حامد خان صاحب کے ذریعے جاری ہے۔ میری توقع یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس کو اس طرح سے ہینڈل کرے گی کہ دیکھیں، یہ عمران خان کا، یہ تحریک انصاف کا مسئلہ صرف نہیں ہے، پاکستان کا مسئلہ ہے۔ یہ الیکشن ایک آئینی پروسیس ہے، جس کو بھی پاکستان کی عوام ووٹ دیتی ہے، اس کو حکومت کا حق ملنا چاہیے، وہ حکومت کرے۔ اور سیاسی جماعتوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ جب بھی وہ اقتدار میں آئیں، کسی کا کندھا لیے بغیر اپنے پیروں پہ وہ آئیں، اپنے پیروں پہ آئیں گے تو پھر وہ اپاجوں کی طرح حکومت نہیں کریں گے، اپنا وقت بھی پورا کریں گے اور اپنی پالیسی امپلیمنٹ کر سکیں گے۔ بہرحال حاصل وصول گفتگو کا یہ ہے کہ اتنے بڑے لیڈر کو، اتنی بڑی جماعت کو کھڈے لائن لگا کے، دیوار سے لگا کے ملک آگے جا نہیں سکتا۔ اس مسئلے کا حل نکالنا پڑے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ سے بہتر تو کوئی فورم ہے نہیں، وہاں سے حل نکلے گا تو سب کو قابل قبول ہوگا۔ ٹھیک، تو ایک بتائیے گا علی محمد خان صاحب کہ ایک دفعہ یہ بھی ہوا تھا 2018 میں کہ ایک پارلیمانی کمیٹی بنانے کی پیشکش آئی تھی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہ آئیے الیکشن کو کھولتے ہیں، تو اس وقت آپ کے نزدیک پارلیمنٹ مناسب فورم تھا، تو کیا آج بھی پارلیمنٹ کو ہی آپ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے؟ بہت ہی مناسب بات آپ نے کی ہے میب صاحب، لیکن آپ خود بتائیے کیا آپ کو اتنی میچورٹی پارلیمنٹ میں اب نظر آ رہی ہے؟ دوسری بات یہ ہے، میں بڑے دکھ سے یہ بات کر رہا ہوں، میرے تو دونوں فورم ہیں، دیکھیں میں اگر سیاسی کارکن ہوں تو وکیل بھی ہوں، میرے لیے دونوں فورم ایک برابر ہیں، لیکن ایز اے سیاسی کارکن یہ سمجھتا ہوں، یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمیشہ سیاستدان اپنی لڑائی عدالتوں میں لے جاتے ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے وہ چھوٹا کرتے ہیں۔ ہمارے بہت سے آنریبل ایم این ایز، لاکھوں ووٹ لینے والے لوگ حبیب صاحب عدالتوں کے باہر کھڑے ہوتے ہیں، کوئی کو اندر آنے نہیں دیتا، حالانکہ جب ہمارے پارلیمنٹ میں عدالتوں سے کوئی آتا ہے ہم اس کو سر پہ بٹھاتے ہیں، عزت دیتے ہیں، یہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ لیکن اگر اس وقت پارلیمنٹ میں آپ پارلیمنٹری فورم کی بات ہوتی ہے تو سب سے بڑے بینیفیشری اس ساری جو ڈے لائٹ رابری ہے، ڈکیتی ہے الیکشن کی، وہ شہباز شریف صاحب ان کی جماعت ہے۔ تو جب ان کی وہاں پہ اس وقت اکثریت ان کو دے دی گئی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے خلاف انویسٹیگیشن کریں گے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ nobody can be a judge in their own cause۔ تو یہ مجھے پھر بات وہاں سے حبیب بھائی آگے چلتی نظر نہیں آ رہی، اس لیے سپریم کورٹ ہی علی محمد خان صاحب، چلیں پارلیمنٹ پر ٹرسٹ نہیں ہے تو ٹرسٹ تو مکمل طور پر عدلیہ پر بھی آپ لوگ ظاہر نہیں کر رہے نا۔ جو کمیشن بنانے کے حوالے سے ایک درخواست دی گئی ہے اس میں یہ بھی کہا گیا کہ غیر متعصب ججز پر مشتمل کمیشن بنایا جائے، تو پھر مکمل ٹرسٹ تو عدلیہ پر بھی نہیں کیا جا رہا۔ ہماری سپریم کورٹ ہے، چاہے جو بھی ہے، الٹیمیٹلی ہم نے تو الٹیمیٹ آربیٹر آف دی کانسٹیٹیوشنل لیگل میٹرز دی سپریم کورٹ آف پاکستان، لیکن یہ کانسٹیٹیوشنل ایک رائٹ ہوتا ہے کسی بھی اپلیکنٹ کا کہ اگر اس کو کسی جج پہ اعتماد نہیں ہے، اس میں کوئی بدنیتی کی بات نہیں ہوتی۔ ٹھیک، دس از اے نارم جو اینگلو سیکسن لا ہم نے انہیریٹ کیا ہے انگریزوں سے، امریکہ میں اور یورپین ڈائسپورا میں، کامن ویلتھ کنٹریز میں یہی اینگلو سیکسن لا، کامن جو لا ہے جو سارا پریکٹس ہوتا ہے، اس میں یہی طریقہ کار ہے کہ جس جس پہ آپ کا اعتماد نہیں ہے آپ ریکویسٹ کرتے ہیں اور ریکیوز کر جاتے ہیں۔ کیا کوئی مخصوص ججوں کا راستہ آپ روکنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کسی ایسے بینچ میں شامل نہ ہوں؟ کیا آپ کے ذہن میں کوئی مخصوص ججز ہیں، یا آپ انتظار کر رہے ہیں کہ پہلے بینچ بنے تو پھر آپ اعتراض کریں؟ دیکھیے میں تو ابھی اس لیول پہ تو کسی جج کا میں نہ نام لوں گا، نہ میرے لیے نام لینا اس وقت مناسب ہے۔
میں تو آپ کو ایک عمومی ان پرنسپل بات کی ہے کہ نارملی طریقہ کار یہی ہے کہ جس جج کو لگتا ہے کہ اس پہ اپلیکنٹ کا اعتماد نہیں ہے خود ریکیوز کر جاتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی اپنے سر کوئی وہ چیز نہیں لینا چاہتا. لیکن تمام ججز ہمارے لیے آنریبل ہیں، تمام ججز ہمارے لیے جو ہے موسٹ ریسپیکٹڈ ہیں سپریم کورٹ میں، اس لیے ہم گئے ہیں کہ ہمیں اس پہ اعتماد ہے تو گئے ہیں. تو اس لیے جی علی محمد صاحب دیکھیں آپ کے الٹیمیٹلی آپ کو جی میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ کل ہائی کورٹ میں، آج بھی تھا ادھر ہی میں، خان صاحب کا جو کیس تھا اور شاہ صاحب کا سائفر کا، ہائی کورٹ میں بیٹھے میں سوچ رہا تھا کہ 10 سال ہو گئے ہیں پارلیمنٹ میں ہمیں آئے ہوئے. 2013 میں ہم پہلی بار پارلیمنٹ میں تحریک انصاف مرکز میں بڑی تعداد میں آئی، 35 ہماری سیٹیں تھیں. پھر ہم نے حکومت بنائی، پھر آدھی رات کو حکومت ہماری بیچ دی گئی، جو کچھ ہوا سارا کچھ آپ کے سامنے ہے. تو یہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے کہ قوم نکلی ہے، قوم نے ووٹ کر دیا ہے. آپ وہ طاقت تو دیکھیں نا جو اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کے ذریعے، جس کو لوگ عمران خان کہتے ہیں، عمران خان صاحب کے ذریعے جس طریقے سے قوم نکلی ہے، کہ جس شخص کے سر پہ یا جس خاتون کے سر پہ انہوں نے ایک سیاسی ہاتھ رکھا ہے، قوم نے ان کینڈیڈیٹس کو جو ہے سینے سے لگایا ہے اور ان کو پاس کر دیا ہے اور بیش بہا ان کو ووٹ دیے ہیں. اس سے آپ دیکھیں ایک آئیڈیا ہوتا ہے، ایک بیرومیٹر ہے کہ قوم کدھر کھڑی ہے. دیکھیں یہ قوم مستقل نہیں کھڑی ہوتی کسی کے ساتھ. یہی قوم میاں نواز شریف کو بھی ووٹ دیتی تھی، جس نے بے نظیر صاحبہ کو کم ووٹ دیے. تو ہمیں شخصیت کی بجائے قوم کی ول کی عزت کرنی چاہیے. آج اگر ہمارے ساتھ ہے تو اس کو آپ عزت دیں. کل کو اگر ہماری پرفارمنس خدا نخواستہ خراب ہوتی ہے اور یہ نواز شریف یا زرداری صاحب ان لوگوں کے پاس قوم جاتی ہے، قوم تو کسی کے گھر میں نہیں رہتی نا، قوم تو دیکھتی ہے کہ اس وقت ملک کے لیے کون ٹھیک ہے. اس وقت اگر قوم کو لگتا ہے، دیکھیے اس وقت اگر قوم کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب ہی اس ڈوبتی معیشت اور اس تباہ حال ملک کو بہتر کر سکتے ہیں، تو پھر کوئی کسی اور کی کیا مجال ہے کہ وہ قوم کی ول کے سامنے آئے، چاہے وہ کوئی بھی ہو. یہ بتائیے گا کہ آپ کے اس وقت اگر ہم پاکستان تحریک انصاف کے نیریٹو کا انالیسس کریں تو اس کے 2 بڑے ہی بنیادی نقطے ہیں. ایک یہ ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی حکومت دراصل ایک سائفر کے ذریعے، سائفر پر آنے والے پیغام کے ذریعے نکالی گئی. جہاں تک الیکشن کی دھاندلی کا الزام ہے تو اس کی باز گشت ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج امریکہ کی جو کانگریس کی کمیٹی ہے وہاں پر بھی سنی جا رہی ہے، اور بوتھ سائڈز کہہ رہی ہیں، یعنی ہاؤس کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں اور ڈونلڈ لو صاحب بھی کہہ رہے ہیں. لیکن آپ کا جو دوسرا سائفر والا نیریٹو کا حصہ ہے، ڈونلڈ لو نے اس کو سختی سے مسترد کیا، اور نہ صرف اپنے طور پہ بلکہ یہ بھی کہا کہ ہمارے سابق سفیر تو عدالت میں جا کے، یعنی پاکستان کے سابق سفیر عدالت میں جا کے اس ساری سلسلے کو جھوٹ قرار دے چکے. دیکھیے تو بڑی بچکانہ بات ہوگی کہ یہ جو ڈونلڈ لو ہے یہ جا کے اپنے اوپر ہی ادھر 302 کا پرچہ کٹوا دے کہ ہاں میں نے کیا تھا. ڈزنٹ ہیپن لائک دس ان اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ. وہ ایسا نہیں کرے گا. اس نے ظاہر اپنے ریاست کے مفادات کا اس نے تحفظ کرنا ہے. وہ ہماری طرح تو نہیں ہے نا کہ ایک فون کال پہ ڈھیر ہو جائے. ہماری طرح تو نہیں ہے وہ تو جو ملک ہے. دیکھیں ہمارے ادھر کیا وجہ تھی کہ ہمارے ملک میں جس طریقے سے رجیم چینج ہماری ہوئی ہے، کیا اس طرح ہونا چاہیے؟ کیا اس بات سے کوئی انکار ہے کہ بین الاقوامی مداخلت ہوئی تھی؟ میں تو نہیں کہہ رہا. نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے 2 اعلامیے کہہ رہے ہیں، وزیر اعظم PMI کے، وزیر اعظم عمران خان صاحب کے نیچے اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے نیچے، دونوں اعلامیے. اور اس میں ایک چیز کامن ہے، وزیر اعظم 2 چینج ہو گئے. ڈیفنس منسٹر پہلے کوئی اور تھا، پرویز خٹک، ان کی جگہ خواجہ آصف آ گئے. انٹیریئر منسٹر کوئی اور تھا اس وقت، ان کی جگہ ان کے دوسرے نون والے آگے. لیکن آرمی چیف باجوہ صاحب بھی تھے، حساس ادارے کے ہیڈ بھی وہی تھے جو ہمارے دور میں تھے. دونوں اعلامیوں میں ایک چیز مشترک ہے کہ بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ہوئی ہے پاکستان کے اندر. اس کو ایکسپٹ کیا گیا. اچھا اس کے بعد یہ بات ہوتی تھی نون لیگ کے کوارٹرز سے کہ سائفر نہیں ہے، یہ ایسی بنایا ہے، کاغذ کا پرزہ ہے. آج سائفر حقیقت ہے کہ سائفر تھا. اگر سائفر نہیں تھا تو یہ عمران خان پہ کیس کس چیز کا ہے؟ اور اگر سائفر کی حقیقت نہیں تھی، آپ نے کیس کر دیا ہے، تو پھر یہ اتنے عرصے آپ جھوٹ کیوں بولتے رہے؟ چلے اب تو معاملہ عدالت میں ہے نا، دیکھتے ہیں عدالت اس پر کیا فیصلہ کرتی ہے. علی محمد خان صاحب، سینٹ کے انتخابات میں ہم دیکھ رہے ہیں. جی حبیب صاحب، ایک سینٹ سے زیادہ اہم معاملہ، اس میں مجھے ایک لائن اور بولنے دیجیے. ٹھیک.
دیکھیے شہباز شریف صاحب کی جب حکومت ختم ہوئی ہے 18 ماہ کی، تو اگر میری یادداشت صحیح کام کر رہی ہے تو خان صاحب پہ سائفر کا کیس بنا کاکڑ صاحب کے دور میں، ایسے ہی ادیب صاحب جی تو یہ لوگ شہباز شریف کی جو رجیم تھی یہ کہتے تھے کہ سائفر نہیں ہے، اس کی حقیقت نہیں ہے. کیس جب کاکڑ صاحب کے دور میں بنا اس کا مطلب ہے کہ سائفر تھا. پھر آپ ایز اے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب 18 مہینے قوم کے سامنے سچ کیوں انہوں نے نہیں بولا کہ سائفر تھا؟ اگر آپ نے کیس کرنا تھا تو کر دیتے. دوسری چیز یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب ایک سوال بنتا ہے، دوبارہ وہ وزیر اعظم کی کرسی میں بٹھائے گئے ہیں کہ سائفر اگر تھا اور آپ نے خود مانا کہ بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ہے، عمران خان پہ آپ ایک کیس کر رہے ہیں. اب اس کیس کی ڈیٹیلز میں نہیں جا رہا کیونکہ سب جوڈس ہے، عدالت میں ہے، لیکن شہباز شریف صاحب سے سوال ہے کہ جب آپ نے خود مانا کہ میرے ملک میں کھلم کھلا مداخلت ہوئی ہے، چلے اس کو سازش نہیں کہتے، جو ایک کوارٹر سے بات آئی تھی کہ سازش نہیں ہے، ہم سازش کا لفظ یوز نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں وہی لفظ یوز کرتے ہیں جو توثیق ہوئی تھی ان کے نیچے کہ بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ہے، کھلم کھلا مداخلت ہے. تو کیا شہباز شریف صاحب آپ کی بطور وزیر اعظم رسپانسبلٹی نہیں بنتی کہ جس دنیا کے سب سے بڑے اسلامی نیوکلیر اسٹیٹ کے آپ وزیر اعظم ہیں، اس میں کوئی مداخلت ہوتی ہے بین الاقوامی، اس کی آپ انویسٹیگیشن کریں؟